سب سے پہلے ان بنیادی باتوں پہ بات کریں گے، بنیادی بنیادوں کے اوپر بات کریں گے جو کسی بھی رشتے کے لیے ضروری ہیں ہمیں ذہن میں رکھنا. پھر ایکوالٹی مرد اور عورت کے درمیان. پھر میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک ہے. پھر رحم اور محبت زوج کے اندر ہماری فطرت کے طور پہ. پھر جو شادی کا کانٹریکٹ ہے وہ ایک پختہ عہد کے طور پہ، میثاق کے طور پہ اللہ نے بتایا ہے. پھر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. پھر فائنینشیل مینجمنٹ یا مالی جو مینجمنٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور پھر مین یا مردوں کو قوامون کہا ہے عورتوں کا، اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے ان بنیادی باتوں کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں جو کسی بھی رشتے کے لیے ضروری ہیں یا کسی بھی انسانی انٹریکشن کے لیے، انسانی تعلقات کے لیے ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. سب سے پہلی جو بنیادی آیت ہے وہ یہ آیت ہے جس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بہترین تکریم کے طور پہ پیدا کیا، بہترین عزت اور تکریم بخشی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو، ہر بنی آدم کو اللہ نے ایک بہترین تکریم کے طور پہ پیدا کیا، اور یہ اس کا ڈیو رائٹ ہے، اس کا حق ہے. اس کو اس حق کو اس کو نہ دینا کسی کے لیے بھی اختیار میں نہیں ہے، بیکاز یہ حق اس کو اللہ نے دیا ہے اس کی تخلیق کے وقت. تو ہر انسان کے ساتھ جب ہمارا انٹریکشن ہو اس کو ہم بہترین تکریم کے طور پہ اس کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے. بہترین اٹموسٹ لیول آف رسپیکٹ، ڈگنیٹی، آنر، اس کو عزت، اس کو تکریم وہی دینی چاہیے جو اللہ نے اس کو دی ہے، جو کہ ایک بہترین تکریم ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت عمدہ انداز سے ایک اچھی صورت، بہترین ساخت پہ ہر انسان کو پیدا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں یا ہمارے حق میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کا بھی مذاق اڑائیں، بیکاز اگر انسان کو ایک بہترین ساخت پہ، ایک احسن تقویم کے طور پہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کی مخلوقات میں سے ہے. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم کسی کا بھی مذاق اڑائیں یا کسی کو بھی اس احسن تقویم کے لیول سے نیچے کنسیڈر کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ اے لوگ جو ایمان لائے، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پہ تانا نہ کرو، ایک دوسرے کی بے عزتی نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نوازو یا یاد کرو، برے نام رکھو ایک دوسرے کے. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا. فسق یا فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے. اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو زمین پہ فساد پیدا کرتا ہے، پھڈے یا جھگڑا کرواتا ہے. تو ایسے لوگ جو دوسروں کا مذاق اڑائیں، ان کو نیچی نظر سے دیکھیں، ان کو وہ احسن تقویم اور احسن تکریم کے طور پہ نہ ٹریٹ کریں جس بنیاد پہ اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کی بے عزتی کریں، ایک دوسرے کو برے نام سے، القاب سے یاد کریں، تو بیسیکلی وہ تمام وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ایک فاسق کا کام ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. پھر اسلام میں مرد اور عورت کو ایک ایکوالٹی کی بنیاد پہ رکھا ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جیسے یہاں پہ کہا ہے کہ یقیناً تم میں سے کسی محنت والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، ایک دوسرے کے برابر ہو. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ذکر مذکر سے نکلا ہے، انسا مؤنث ہے. سو بیسکلی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جبکہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے. تو قرآن میں اور اسلام میں جگہ جگہ ایک مرد اور ایک عورت کو برابری کی بنیاد پہ رکھا گیا ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے. بہت ساری آیتوں میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے 40 کی 40 ہے یا 4 کی 124 ہے، اور یہ جو دو آیتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں.
اب ہم آتے ہیں ایک میاں بیوی کے رشتے کی جانب. اس رشتے کے لیے جو ایک بہت اہم آیت ہے وہ یہ والی ہے, سورہ نمبر 30 یا چیپٹر نمبر 30 کی آیا نمبر 21. اور یہ آیت اسی طرح سے شروع ہوتی ہے کہ اور اس کی آیتوں میں سے ہے, یعنی اللہ کی آیتوں میں سے ہے. یہاں پہ میں آیت کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گی. آیت کا مطلب ہے نشانی, بیسیکلی ایسی نشانی کہ جس پہ اگر آپ غور و فکر کریں تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی پوشیدہ حقیقت آپ کے سامنے اجاگر ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں, دور سے آپ کو کہیں دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے. اب آپ کو وہ آگ کا جلنا نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ دور کھڑے ہوئے ہیں, لیکن اس دھوئیں کو دیکھ کے آپ اس پوشیدہ حقیقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو کہ آگ کا جلنا ہے. تو دھواں کیا ہوا, ایک آیت ہوا اس حقیقت کی جو کہ آگ کا جلنا ہے. آیت کا مطلب رکنا, ٹھہرنا, غور و فکر کرنے کے بھی ہیں. انفیکٹ آیت کے مطلب وہاں پہ جا کے تکمیل پاتے ہیں جہاں پہ آپ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, اپنی تمام حصوں کا, تمام فیکلٹیز کا استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ دھواں دھواں ہی رہ جائے گا. یہ آیت تب بنے گا جب آپ رکیں گے, ٹھہریں گے, اس آیت کے اوپر غور و فکر کریں گے, اپنی صلاحیتیں یعنی اپنی حسِ بینائی یا حسِ جو اسمیل کی حس ہے, ان دونوں کا استعمال کریں گے, تبھی آپ کو یہ دھواں آیت کی نظر میں نظر آئے گا, ورنہ یہ دھواں دھواں ہی رہ جائے گا. قرآن میں 2 قسم کی آیتوں کا ذکر ہے جگہ جگہ. ایک اللہ کے الفاظ ہیں جو کہ قرآن کی آیتیں ہیں, اور دوسرے اللہ کے کام ہے, اللہ کی بنائی ہوئی تمام وہ تخلیق ہے جس پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو اس تخلیق کے پیچھے چھپی ہوئی خالق کی حکمت اور عظمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو اس آیت میں جو شروع ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس کی آیتوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی نفس سے زوج بنائے. تو بیسیکلی اللہ کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, اللہ کے کام کی بات ہو رہی ہے, اللہ کے الفاظ کی بات نہیں ہو رہی, یعنی قرآن کی آیتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ اللہ کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے. اور کون سی تخلیق کی بات ہو رہی ہے؟ کہ تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے زوج بنائے. اب زوج کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کرتی چلوں. زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑے. ایسے جوڑے چاہے وہ ایک ساتھ کھڑے ہوں یا بالمقابل ہوں. ایک ساتھ مطلب جیسے چشمے کے یا پیئر آف گلاسز کے دونوں گلاسز ہیں, یا جوتے کے دونوں پیئر ہیں, جوڑے ہیں. بالمقابل جیسے رات یا دن, اندھیرا اجالا. لیکن زوج کی خاص بات یہ ہے کہ چاہے وہ بالمقابل کھڑے ہوں, چاہے وہ ایک ساتھ کھڑے ہوں, ایک کا وجود دوسرے کے وجود کے بغیر نامکمل ہے. یعنی اگر آپ کا پیئر آف گلاسز میں سے ایک چشمہ ٹوٹ جائے تو پورا ہی چشمے دونوں پورا کا پورا چشمہ بیکار ہو جاتا ہے, یا ایک جوتا ٹوٹ جائے تو دونوں پیئر آف شوز بیکار ہو جاتے ہیں. اندھیرے کا کانسیپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا جب تک اجالے کا کانسیپٹ نہ ہو, یا اسی طرح سے رات دن کے بغیر ادھوری ہے یا دن رات کے بغیر ادھورا ہے. یہ کانسیپٹ ایک دوسرے کے بغیر وجود پا ہی نہیں سکتے. اسی لیے ان کو ایک دوسرے کی جان کہا ہے, ان کو زوجان کہا ہے, کیونکہ ایک دوسرے کا زوج ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کہ تمہارے ہی نفس سے تمہارے لیے زوج بنائے کہ تم ان سے سکون پاؤ, اور تمہارے آپس میں محبت اور رحم ڈال دیا. تو اللہ نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل میں رحم اور محبت ڈال دی. رحم کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کرتی چلوں. رحم جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے اس کو اردو والا رحم کے طور پہ لے لیا جاتا ہے, مرضی کے طور پہ لے لیا جاتا ہے, جو کہ بہت ناانصافی ہے میری نظر میں. رحم نکلا ہے رحمہ سے, جو کہ بچہ دانی ہے. زچگی کے دوران یا پریگننسی کے دوران ماں کے جسم کو وارم کو رحمہ کہا جاتا ہے. تو رحم کے وہ تمام معنی ہیں جو رحمہ ہیں ایک بچے کے لیے. سب سے پہلے بچہ سانس لیتا ہے رحمہ کے تھرو. بچہ اپنی تمام ضروریت کی, بقائے زندگی کی تمام سہولت, تمام نشو و نما رحمہ سے حاصل کرتا ہے. تو رحمہ بچے کے لیے ایک بقائے زندگی کی سہولت ہو گئی, لائف لائن ہو گئی, سروائیول ہو گیا. دوسرا, رحمہ بچے کو ان تمام چیزوں سے بچاتی ہے جو بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو بیسیکلی رحمہ ایک لائف لائن ہے, ایک شیلڈ ہے, ایک ڈھال ہے, ایک پروٹیکشن ہے. پھر
بچے کے لیے ایک بہت لمبے عرصے تک کے لیے نشو نما کا ذریعہ ہے، یہاں تک کہ ایک بچہ ایک سیل سے نشو نما پا کے ایک پوری بینگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یعنی معجزاتی طور پہ نشو نما، گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا ذریعہ ہوتا ہی ہے رحمہ. پھر چوتھی یہ کہ جو ممتا کی حس، جو قربانی کا، پیار کا جذبہ جو ایک ماں میں ہوتا ہے بچے کے لیے، اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے رحمہ کے لیے، رحمہ کے اندر. یہاں تک کہ رحمہ بچے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ماں کے جسم سے، اس کے خون سے، اس کی بلڈ سے، اس کی بون سے وہ تمام چیزیں ایکسٹریکٹ کر لیتی ہے اور ماں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی. یعنی ممتا کا جذبہ، قربانی کا جذبہ اس حد تک ہے رحمہ کے لیے. تو رحم کے معنی یہ چاروں کے ہیں. اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ اللہ نے ایک زوج کے اندر محبت اور رحم رکھا ہے، اور ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ رحم مرسی والا یا اردو والا رحم نہیں ہے، رحم رحمت والا رحم ہے، رحمہ والا رحم ہے. اور یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. فطرت بیسیکلی وہ تمام کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو ہمارے خالق نے ہماری ذات میں ڈالی ہیں، جو کہ بہت مخلص، بہت پیور فارم میں ہوتی ہیں، تخلیق کے وقت ڈالی گئی ہوتی ہیں. تو یہ ہماری ذات کا حصہ ہیں، اپنے زوج کے لیے محبت اور رحم کے جذبات. اور اس کو اگر میں تھوڑا سا ایک ایک معنی میں لے کے چلوں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بقائے زندگی ہیں. زندگی اور موت کے معنوں میں یہاں پہ نہیں آیا ہے، یہ اس معنی میں آیا ہے کہ ایک شخصیت کے وجود کا جو بھی ریزن ہے، وہ ریزن یا وجہ تب جا کے تکمیل پاتی ہے جب اس کا زوج اس کے ساتھ ہوتا ہے یا ہوتی ہے. وہ اس کے بغیر زندگی نامکمل ہے، اس زندگی کا یا اس بینگ کی یا ایگزسٹنس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تو وہ ایک میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بقائے زندگی کا ذریعہ ہوتے ہیں. پھر ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہوتے ہیں، پروٹیکشن ہوتے ہیں، شیلڈ ہوتے ہیں، دنیا جہاں کی تمام چیزوں سے ایک دوسرے کو حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ، محبت کا جذبہ، ممتا کا جذبہ ان کے فطرت میں اس حد تک ہوتا ہے جو کہ ماں جو رحمہ کے لیے، جو رحمہ کے اندر ہے بچے کے لیے. پھر ایک دوسرے کے لیے ان کے اندر وہ سورس ہوتی ہے جو کہ ایک معجزاتی طور پہ نشو نما، گروتھ، پروگریس، ڈیولپمنٹ کی صورت ہے. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں اپنے ارد گرد اگر آپ نظر دوڑائیں. میں ایک مثال دینا چاہوں گی اپنی ریسنٹ پاس سے. آپ سب کو معلوم ہوگا ایک بہت بڑے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگز، جن کی ڈیتھ ابھی 2018 میں ہوئی ہے. جب وہ اپنی ڈاکٹریٹ پوری کر رہے تھے تب ان کو ڈاکٹروں نے ایک بیماری ڈائگنوز کی تھی جو کہ نیورل مسکولر ڈس آرڈر تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ آہستہ آہستہ ان کے جسم کے تمام مسل کام کرنا چھوڑ دیں گے. ان کو ڈاکٹرز نے 2 سال کا وقت دیا تھا، جس کے اندر اندر ان کو یہ لگتا تھا کہ چونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، 2 سال کے اندر اندر ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. لیکن یہ وہ معجزہ ہے جو کہ اللہ نے زوج کی شکل میں، زوج کی فطرت میں ڈالا. ان کی جو زوج تھیں، ان کی ساتھ کی وجہ سے، ان کے اسٹرینتھ کی وجہ سے، نہ صرف یہ کہ ایک ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کا کوئی جسم کا کوئی مسل کام نہیں کرتا تھا، نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ وہ پی سکتے تھے، نہ وہ بول سکتے تھے، لیکن وہ زندہ رہے. نہ صرف یہ کہ وہ زندہ رہے، 2018 تک انہوں نے سائنس کی دنیا میں اتنی ساری کنٹریبیوشن کی ہیں. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ اللہ نے یہ رحم کا جذبہ ایک زوج کی فطرت میں ڈالا ہے. اور یہ تمام جو چیز ہے، محبت کا جذبہ، یہ رحم کا جذبہ، یہ ہماری فطرت میں ہے. ہمیں صرف اس کو ریئلائز کرنا ہے اپنے زوج کے لیے. اور اس میں اگر آپ پڑھیں آگے تو یہ آیت اس طرح سے ہے کہ بے شک اس میں
آیات ہیں دھیان دینے والوں کے لیے. یعنی اگر آپ اس میں تھنکنگ اور پونڈرنگ کریں, آپ اس پہ تھوڑا سوچو فکر کریں کہ اللہ نے تمام رشتوں میں سے صرف ایک میاں بیوی کے رشتے کو ہی اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت کیوں گنوایا ہے. تو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ آیت کا ہم نے جو معنی ڈسکس کیے تھے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آیت کا مطلب ایک ایسی نشانی ہے کہ جس پہ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو اس نشانی کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ کی عظمت اور حکمت کا اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی آیتوں میں سے ایک اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے پیار کا اور رحم کے جذبات ان کی فطرت میں ڈالے. اور رحم کا مطلب اردو والا رحم نہیں ہے, رحمت والا رحم ہے, ایک دوسرے کے لیے یہ ڈالے. اور جتنا آپ سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا کہ اللہ نے اس ریلیشن شپ کو اتنی امپورٹنس کیوں دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دین اسلام کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین اسلام میں پوری مسلم امہ کی بنیاد ایک اسٹرانگ فیملی یونٹ کے اوپر ہے, اور ایک اسٹرانگ فیملی یونٹ کی بنیاد ایک میاں بیوی کے رشتے کے اوپر ہے. تو اگر دیکھا جائے تو پوری مسلم امہ جو ہے وہ اس ایک رشتے کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اگر آپ نے پوری مسلم امہ کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو اس ریلیشن شپ کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ کو وہ تمام جو آپ کے اندر ہے لو, محبت اور رحم کے جذبات جو اللہ نے آپ کی فطرت میں ڈالے ہیں اپنے زوج کے لیے, اس کا آپ کو ریئلائزیشن ہوگا. کیونکہ اگر آپ یہ ریئلائز کر لیں گے تو آپ ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں, ممکن کو ناممکن کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ جذبات کا آپ کو اندازہ ہو جائے اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک ہے. تو پوری کی پوری مسلم امہ کی بنیاد اس ایک رشتے کے اوپر ہے. اسی وجہ سے اللہ نے اس میرج کانٹریکٹ کو ایک پختہ عہد کے سے تشبیہ دی ہے. تو اگر ہم پختہ عہد کو دیکھیں تو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے میثاق. میثاق کا جو روٹ ورڈ ہے بیسیکلی ان تمام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو استعمال کر کے آپ کسی چیز کو سختی سے باندھ دیتے ہیں, جیسے کوئی رسی ہو گئی یا کوئی بھی چیز ہو گئی جس سے کسی چیز کو سختی سے باندھا جائے. تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے مضبوط اور مستحکم کر دینا کہ اس کے ٹوٹنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے. تو بیسیکلی میثاق کو کہا جاتا ہے کہ ایک بہت مضبوط بندھن کے طور پہ کے معنوں میں آتا ہے میثاق. لیکن اللہ نے صرف اس کو میثاق ہی نہیں کہا, اللہ نے دوسرا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا ہے. میثاق کے ساتھ استعمال کیا ہے غلیظاً, جس کا مطلب ہے بہت ہی پختہ. تو نہ صرف یہ کہ میثاق اگر آپ دیکھیں تو اپنی معنوں میں ایک بہت بہت پختہ عہد کے معنوں میں ہے, جس کا جو کہ ایک مستحکم اور پختہ کانٹریکٹ ہے جو کہ جس میں کوئی بریک ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو فردر واضح بھی کیا ہے, فردر اور سٹرینتھ کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک پختہ یا اسٹرانگ کانٹریکٹ ہے یا اسٹرانگ میثاق ہے. تو یہ اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے, پوری مسلم امہ کی بنیاد ہے اس ریلیشن شپ کے اوپر, پوری فیملی اس ریلیشن شپ کے اوپر بلڈ اپ ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں ایک میاں بیوی کے درمیان ہارمنی کو بہت زیادہ فوقیت دی ہے. اسی لیے جب بھی ایک میرج کانٹریکٹ کے اوپر آپ سائن کرنے جا رہے ہیں تو اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ آپ ایک ایسے کانٹریکٹ کے اندر انٹر ہونے جا رہے ہیں جو کہ بہت پختہ کانٹریکٹ ہے. تو اس وجہ سے یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ آپ جو کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اسٹرانگ میثاق ہے. پھر اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس سے تشبیہ دی ہے. لباس وہ پوشاک ہے جو آپ پہنتے ہیں. تو اگر آپ ایک جسم اور ایک لباس کا آپس میں ریلیشن شپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں. جیسے لباس جسم کو
چھپاتا ہے, ڈھانپتا ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کی خامیوں کو, ایک دوسرے کی کمی کو, ایک دوسرے کے رازوں کو چھپاتے ہیں پوری دنیا سے, چاہے وہ سیکریٹس ہوں ایک دوسرے کے, چاہے وہ ایک دوسرے کی ویکنیسز ہوں. میاں بیوی اس کو چھپاتے ہیں, اس کو ہائڈ کرتے ہیں. پھر ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہیں, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ لباس جسم کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. پھر لباس ماحول کے حساب سے ہوتا ہے, موسم کے حساب سے ہوتا ہے. اسی طرح سے میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ماحول, ان کے موسم, ان کی کمیونٹی, جس ماحول میں رہ رہے ہیں, جس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں, اس سب کے حساب سے ہوتا ہے. پھر لباس زینت ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لگتے ہیں. پھر سب سے بڑھ کے کہ لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے گہری رشتے کی, ایک ایسے رشتے کی جس میں کوئی بھی بیچ میں حائل نہیں ہے. ایکسٹریم کلوزنس کی بات ہو رہی ہے. فائنینشیل اسپیکٹس کے اوپر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پہ بڑھائی دی. یعنی اس کی طرف نہ دیکھو جو کہ تم سے بہتر ہے کسی بھی چیز میں. مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے. یعنی مردوں کا وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, عورتوں کا وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ اے ایمان والو, آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو. یعنی جو بھی مرد نے مال کمایا وہ مرد کا حصہ ہے, جو بھی عورت نے مال کمایا وہ عورت کا حصہ ہے. ہاں تم ایک دوسرے کا مال کنزیوم کر سکتے ہو, ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو, لیکن اس کا جو طریقہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ بتایا ہے کہ باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے اور ایک تجارت کے طور پہ ہونا چاہیے, لین دین کے طور پہ ہونا چاہیے. ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی دیتا رہے اور دوسرا لیتا رہے. اور پھر آگے اللہ نے کہا ہے کہ اپنی نفس کو قتل نہ کرو, یعنی اپنے اوپر بھی خرچ کیا کرو. فائنینشیل اسپیکٹس میں یہ والی آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مرد عورتوں پر قوامون ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے الرجال, جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اسپیسیفک طرح کے مردوں کی بات ہو رہی ہے. اور کون سے مردوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ قوامون ہیں کچھ عورتوں پہ, علی النساء, یعنی اسپیسیفک مرد اسپیسیفک عورتیں. قوامون کے جو معنی ہیں وہ نارملی لوگ یا تو حاکم کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں یا سربراہ ہیں ان کے. قوامون کا وہی روٹ ورڈ ہے جو قیام کا ہے, جس کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا. قوامون قرآن میں آیا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ ذمہ دار ہے ایک کسی بھی چیز کی نظم و ضبط کے لیے, کسی بھی چیز کے استحکام کے لیے, عدل و انصاف کے لیے, جو کہ ذمہ دار ہے کسی کو رزق فراہم کرنے کے لیے, کسی کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے, کسی کا کسٹوڈین بننے کے لیے. تو بیسکلی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں, عورتوں کا خیال رکھتے ہیں, ایک فیملی کا بیلنس, ایک فیملی کا نظم و ضبط برقرار رکھتے ہیں. کون سے مرد کرتے ہیں ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے استعمال جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی نظر میں جن کو فضیلت حاصل ہے. تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ کی نظر میں فضیلت حاصل ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ اس کی ریکوائرمنٹ لکھی ہیں کہ اللہ کی نظر میں کون سے لوگ فضیلت حاصل کرتے ہیں. تو سب سے پہلا کرائیٹیریا ایسے مردوں کا جو کہ قوامون ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں فضیلت پہ ہیں, اللہ ان کو پریفر کرتا ہے. دوسرا کرائیٹیریا کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اپنے مال میں سے خرچ جب کرتے ہیں تبھی وہ اگلے بندے کی ضروریات کا خیال رکھ سکتے ہیں, تبھی وہ اگلے بندے کے لیے رزق فراہم کر سکتے ہیں, تبھی وہ اس فیملی کا نظم و ضبط برقرار رکھتے ہیں. تو مرد قوامون تبھی ہیں جب وہ یہ ان دونوں کرائیٹیریا پہ پورے اترتے ہیں. آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے عورتوں کا کرائیٹیریا بتایا ہے کہ الرجال اور
निसा, अब निसा जो औरतें हैं उनका क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि सालिहात। अब अगर आप सालिहात को देखें तो सालिहात दो मानों में इस्तेमाल हुआ है कुरान में। एक हुआ है अमले सालिहात के तौर पे, जिसका मतलब है नेक अमल, और एक सालिहात के तौर पे इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है नेक औरतें। तो यहाँ पे दोनों मानों में इस्तेमाल हो रहा है। तो वो औरतें जिनके ऊपर कव्वामून है मर्द, उनका क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले वो सालिहात हैं, वो नेक औरतें हैं, और दूसरी क्या है? वो कानितात। अब कानितात को लोग नॉर्मली जो ट्रांसलेट करते हैं वो ये कर देते हैं कि कानितात का मतलब है कि वो अपने शौहर की फर्माबरदार हैं, जबकि इसका मतलब ये नहीं है। कानितात का मतलब ये है कि अपनी दी हुई तमाम सलाहियतों को, तमाम फैकल्टीज को अल्लाह की बनाई हुई बुनियादों और बाउंड्रीज के अंदर रहते रहते इस्तेमाल करना, उनकी हिफाजत करना। और इसको ये लफ्ज़ मर्दों के लिए भी आया है कुरान में जगह जगह। जैसे यहाँ पे आया है कि वो मुसलमान मर्द और वो मुसलमान औरतें, वो मोमिन मर्द और वो मोमिन औरतें, और वो कानतीन और वो कानतात। इस तरह से और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र किया है इसी आयत में। ये तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पे अल्लाह ताला बख्श देगा और अजर अजीम अता करेगा। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक उन मर्दों और उन औरतों की भी है जो कि कानतीन वल कानतात हैं, जिसका मतलब ये है कि ये वो मर्द और औरतें हैं जो अपनी सलाहियतों को, अपनी फैकल्टीज़ को, अपने रिसोर्सेज की हिफाजत करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के बनाए हुए दायरे के अंदर रहते रहते। तो ये कानितात वो हैं जो हिफाजत करती हैं अपनी सलाहियतों का, अपनी फैकल्टीज़ का, अपनी रिसोर्सेज का, और उनको इस्तेमाल करती हैं अल्लाह के बनाए हुए बाउंड्री के अंदर रहते रहते। और इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने आगे फर्दर वजाहत भी की है कि वो निगरानी करती हैं और हिफाजत करती हैं उन चीज़ की जो अल्लाह ताला ने हिफाजत